السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح سویرے میں بازار گیا ہوا تھا، کچھ اپنی ضرورت کی کوئی چیز لانی تھی، تو گھر کے پاس بازار ہے، تو میں گزر کے واپس آ رہا تھا وہ لے کر، تو وہاں پر ایک ریڈی مان کھڑا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک موٹر سائیکل والا بھی کھڑا تھا، وہ صاحب تھے وہ۔ تو انہوں نے اس سے آواز دے کر پوچھا کہ بھائی کیلے کس طرح دے رہے ہو؟ کہتا جی 300 روپے دے رہا تھا، لیکن آپ کو 250 کے دے دوں گا۔ تو میں بھی ذرا رک گیا 2 منٹ کی رہی، میں اسے آواز دی، میں نے کہا یار تم ابھی تو رمضان دور ہے، ابھی رمضان آیا بھی نہیں ہے، تو تم نے پہلے ہی افطار کر دیا۔ کہتا جی ابھی سے شروع کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ لوگ عادی ہو جائیں گے۔ بات اس کی بھی کافی حد تک صحیح تھی، کیونکہ ہمیں پہلے سٹارٹنگ ہلکا ہلکا درد دیا جاتا ہے، جب ہم اس کے درد کے عادی ہو جاتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ اس کی ڈوز جو ہے بڑھا دی جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہی دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں یا اپنے عزیزوں میں بچوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو سارے یہ اسی چیز پر بزید ہیں کہ پاکستان کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور میں اکثر انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ کوئی اس کو ٹھیک کرنے والا آ جائے، کوئی دل سے تیار ہو جائے، تو یہ ٹھیک کر دے گا اس کو انشاءاللہ تعالی، کیونکہ یہ قانون یا اختیارات ایسی چیزیں ہیں کہ وہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ بلکہ میں نے کئی ایک ایسی مسالے موجود ہیں کہ جو اس کو ٹھیک ہوتے بھی دیکھا میں نے۔ پچھلے دنوں میں مجھے ابھی اس کا نام تو یاد نہیں رہ گیا، کیا نام تھا، کوئی لیڈی تھی ڈی سی، تو وہ ادھر لاہور میں لگ گئی آ کر، اور اتفاقاً وہ لاری اڈے کے علاقے میں لگ گئی۔ آپ یقین کر لیں اس بندی نے سب سے، میرا خیال ہے ایک ایسا محکمہ ہوتا ہے لچر سا جو گالی گلوچ سے نیچے آتے ہی نہیں ہیں، اور وہ انتہائی بہودگی کرتے ہیں، وہ بالکل ایسے عجیب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس نے سب کو سیدھے راہ لگا کے رکھ دیا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر میں کہتا تھا کہ نہیں، اگر صحیح بندہ ہو تو ٹھیک ہو سکتا ہے یہ ملک۔ اب بھی میں کافی حد تک اس چیز پر قائم ہوں، لیکن جب حالات کو دیکھتا ہوں تو کبھی کبھی دل برا ہو جاتا ہے کہ نہیں یار، یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا، انہوں ٹھیک کرنا سے بہت، کیونکہ اتنا عجیب طرح یہ پھنسا ہوا ہے ملک ہے کہ جو آدمی بھی جس جگہ کسی جگہ اس کو بٹھا دیں آپ، وہ سب سے پہلے اپنی ترجیحات دیکھتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں اس ملک میں فرق ہی ترجیحات کا ہے۔ وہ کوئی کام بھی کروانا چاہتا ہے نا، مثلا ایک روڈ بنوانا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے دیکھتا ہے کہ اس روڈ بنوانے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا، پھر وہ فائدے پہلے طے کر لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ بڑی مشکل سے وہ کنٹریکٹ، یعنی عوام کا نہیں سوچے جاتا دوسرے لفظوں میں۔ تو اگر ترجیحات ہم بدلی کر لیں، ہر آدمی اگر کوشش کرے کہ یار فلاں کام میں کروں گا تو اس سے عوام کو یہ فائدہ ہوگا، یعنی وہ ترجیحات بدل لے، تو یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اکثر ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہاں فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ اگر اتنے اور اختیارات ان کے پاس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ چاہیں تو چاہے ایک بہت بڑی روڈ بن رہی ہے، وہ اس کو موڑ کے اپنے گھر کی طرف سے لے جاتے ہیں، اور چاہے تو جو بھی حالات چاہیں وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں اگلا بھی ایک ولاگ اسی چیز پر کیا تھا کہ یہ پرائس کنٹرول کرنا کون سی ایسی بہت بڑی چیز ہے، آرام سے ہو سکتی ہے، لیکن اور سب سے بات بڑی حیرت بھی ہوتی ہے کہ کل تک کیلا جو تھا وہ
70 یا 80 روپے درجن تھا. ابھی رمضان شروع بھی نہیں ہوا اور ابھی سے ہی وہ 250-300 کا ہو گیا. پھر بات یہ میں نے کی تھی کہ ہم بھی ایسے ہیں لوگ کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ یار چلو کوئی یہ ٹھیک کریں. ہم 2 دن کیلے نہیں کھاتے ہیں یا 2 دن چاٹ نہیں بناتے ہیں تو یہ معاملہ سارا ٹھیک ہو سکتا ہے. تو اس لیے حالات ایسے ہیں کہ ہماری یہاں ترجیحات کا فرق ہے. کوئی آدمی بھی ہے اس کو ایک ذمہ دار سیٹ پر آپ بٹھا دیں آپ اس کو اور آپ دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے اپنا فائدہ دیکھے گا اور اس کو فائدہ نظر نہیں آئے گا تو وہ کبھی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلی کرنا ہوگا. یہاں پر ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں عجیب طرح کی. یعنی اگر ایک سیٹ پر ایک بندہ بٹھایا گیا ہے تو اس کے ساتھ کرپشن کرانے والے یا جو کچھ اپنی من مانیاں کروانے والے پہلے وعدہ کر دیتے ہیں کہ تنو اگلی دفعہ فلاں سیٹ دے دیں گے, فلاں موقع تمہیں دیں گے, اب تم ہماری بات مانتے جو. اور وہ ایسا بندہ ہوتا ہے کہ وہ فوراً ان کی باتیں ماننا شروع کر دیتا ہے. وہ جو غلط صحیح وہ نہ دیکھتا ہے عوام کو, نہ دیکھتا ہے ملک کو, نہ دیکھتا ہے کسی اپنے اس سیٹ کی عزت کو, اور وہ سب کچھ مانتا چلا جاتا ہے. اور اس کے وہ جو وعدہ کرنے والے ہوتے ہیں اتنے بااختیار ہوتے ہیں کہ وہ اس کا وعدہ اپنا پورا بھی کر دیتے ہیں. اس کو انعام کے طور پر کوئی دوسری سیٹ پر دوسری کسی مسند پر بٹھا دیا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں ترجیحات چینج کرنا ہوں گی. ترجیحات جب تک یہ چینج نہیں ہوں گی اس ملک کی اس وقت تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. تو ترجیحات چینج کر لیں اور انشاءاللہ یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.